نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين ثم آمين۔ آپ لوگ حسن المسلم ایپ اپنے اپنے فون پر کھول لیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ دعائیں ہیں جی بہت جو خواتین کے دل کے قریب ایک چیز ہے اس کے حوالے سے۔ سو یو ول گو اینڈ کلک آن دا ڈیلی لائف سیکشن اینڈ دین یو ول سی، پہلی نہیں آپ دوسری دعا ڈیلی لائف سیکشن میں دیکھیے، جو کہ ہے جب آپ کپڑے پہنتے ہیں اس وقت کی دعا۔ دا ویریس متا جو بہت ساری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کور کرنے کے لیے اور زینت ہے اور ڈھکنے کے لیے ہے عورات کو، وہ اللہ تعالیٰ نے لباس دیا ہے۔ تو ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ذہن میں ہمیں ایک چیز یہ دیکھ کہ ہمارے لیے یہ جو نعمت ہے یا متاع ہے، متاع کہتے ہیں وقتی چیز، وقتی بینیفٹ، وقتی فائدے والی چیز۔ کپڑوں کا مقصد ہمیں کیا لگتا ہے؟ سوشلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرپس ہے؟ اوریجنل پرپس تو ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھکنا پرپس ہے، اور زینت بھی پرپس ہے، لیکن اور کیا پرپسز معاشرے میں لباس کے ہیں؟ سو مقاصد کیا ہے؟ پہلا حصہ یہ لباس کو سمجھنے کا مقاصد ڈھکنا بھی ہے اور زینت بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مقصد، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ٹیسٹ حساب سے اچھا یا کوئی خوبصورت چیز پہنتے ہیں، اچھا رنگ پہنتے ہیں، یا آپ کو پسند ہے، یا مثلا گرمی میں آپ اوبویسلی لان پہن رہے ہیں، آپ کے لیے کمفرٹ کا باعث ہے، آپ کے لیے کوریج کا باعث ہے، تو پہلا تو ہو گیا مقصد۔ سو دا فرسٹ تھنگ وی نوٹ از واٹ از دا پرپس آف یور ڈریس۔ کیسا لباس ہونا چاہیے کہ دوسروں کو کیسا نظر آئے، لوز ہونا چاہیے، فٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آ گئیں، ٹھیک۔ سیکنڈ پارٹ کیا ہے؟ پریکٹیکلی اب جب لباس لیتے ہیں ہم کس لحاظ سے لیتے ہیں؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کانسیپٹ ہے شعائر اللہ کا، قرآن پاک میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ٹھیک ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارا اندر اور باہر ایسا ہو کہ ہم بھی شاعر اللہ میں سے ہو جائیں۔ شاعر کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، وہ نشانیاں ہیں۔ ہمارا جو لباس ہوتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ آپ شاعر اللہ میں سے ہیں یا نہیں، یعنی آپ کو دیکھ کے مثلا شاعر اللہ میں سے ایٹ اے سیکنڈری لیول بہت لوگ کہتے ہیں حجاب کا تو ایک مقصد اور ایک حکم اور بھی ہے، مگر شاعر اللہ میں سے یہ بھی ہے کہ مثلا ایک مرد ہے، اس کو اللہ نے بیئرڈ کا جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہے، وہ ایک نشانی بن جاتا ہے۔ آپ انٹرنیشنل جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کئی دفعہ دیکھتے ہو کہ جو عورتیں حجاب میں ہوتی ہیں وہ کائنڈ آف ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور ایک معاشرے میں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ یہ میری پہچان ہے، کہ آپ کا تشخص ہے، آپ کی آئیڈینٹی ہے، وہ بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ آپ کی ایز اے مسلم وومن آئیڈینٹی ہے، ایز اے مسلم مین آئیڈینٹی ہے، آپ کے کلچر کی بھی آئیڈینٹی ہے۔ اور اس میں ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ فریم ورک دے دیا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر اس لمٹ کے اندر رہتے ہوئے کلر کی پریفرنس ہے، یا اگر ایک شخص کاٹن تھک پریفر کر رہا ہے اور دوسرا جارجٹ پریفر کر رہا ہے، وہ اس کی پریفرنسز ہیں۔ کلچرلی، موسم کے اعتبار سے، اب ظاہر ہے کوئی ناروے میں مسلمان رہتا ہے وہ ڈفرینٹ مٹیریل یوز کرے گا، مگر لباس آپ کی آئیڈینٹی ایز اے مسلم پہچانا جانا چاہیے۔ اچھا، جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ جائیے۔ ہم بحیثیت مسلمان اپنی پہچان شاید اتنا یاد نہیں رکھ پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مراد ہے جنرلی جو آپ میجورٹی دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت کی پہچان ہے بھی، مگر
پہچان اس چیز کی بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، ہم کسی کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کے ہم اس دور میں ہیں، کیونکہ اس کا اب آپ لنک کریے جو لغو کی بات کی ہے، تو آپ ضرورت کے لیے خریدنے ضرور جاتے ہیں، لیکن جب آپ اتنا جاتے ہیں تو آپ کو لٹرلی کسی کو دیکھ کے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک کتنے پیسوں میں اس کا پورا انسامبل آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر پا رہے ہیں جہاں آپ کو کسی کو دیکھ کر قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے، پلیز واچ یور سیلف. اس کا مطلب ہے دماغ کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے غلط جگہ پر، یا وقت کو استعمال کیا جا رہا ہے غلط جگہ پر. ہم سب کے لیے یہی ہے. مقصد جب دوسرے کو امپریس کرنا ہو جائے، سمپل بہت الفاظ میں، تو ہم لباس کے ایکچول جو وجہ ہیں یا جو مقاصد اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہم وہ پورے نہیں کر رہے ہیں. یہ دعائیں جو انشاءاللہ آج ہم کریں گے، اور میں پھر کہوں گی دعائیں آپ کو انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں، پڑھ پڑھ کر انہیں اپنے عادت بنانا. اب جیسے اس کا کیا طریقہ ہوگا، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتی آپ ایپ سے روز لباس کی دعا پڑھیں، پر مثلاً آپ اپنے جہاں پر آپ ڈریس ہو کر آپ کا لمبا شیشہ لگا ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں، آپ وہاں کہیں یہ دعا لکھ کر لگا لیجئے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے جب کپڑے پہننے تو اس کے بعد میں نے کپڑے پہن کر یہ دعا کانشیسلی پڑھنی ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میرے رب تعالیٰ کی رحمت کیا ہے. جب لباس پہنا جائے تو کیا دعا پڑھی جائے؟ یہ دعا بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی میں آئی ہے. یعنی سمجھے بہت صحیح ترین دعاؤں میں سے ہے، اوتھینٹک دعاؤں میں سے ہے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی، وہ ذات، کسانی، جس نے مجھے پہنایا یا ڈریس کیا، ہذا، اس میں، اور بریکٹ میں الثوب ہے، آپ وہ نہ بھی پڑھیں تو دعا مکمل ہے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے. All praise is for Allah who has clothed me with this garment, with these clothes. وَرَزَقَنِيهِ، and provided it for me، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی یہ ڈریس، من غیر حول، with no power، لا حول ولا قوت ذہن میں لائیے، with no power یعنی مجھ میں کوئی طاقت نہیں تھی، منی، میرے پاس، ولا قوت، اور نہ ہی کوئی قوت تھی. بندہ ہر دفعہ جب کپڑے پہنتے ہوئے یہ احساس کرے، پھر سے دعا کو دیکھیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. انسان ہر دفعہ رب کی تعریف کر رہا ہے کپڑے پہنتے ہوئے، جس نے مجھے یہ پہنایا، اور اسے ایز رزق ایکسپٹ کر رہا ہے کہ رب نے مجھے یہ ڈریس ایز رزق عطا کیا ہے، اور مجھ میں نہ طاقت تھی نہ قوت تھی کہ میں یہ کپڑے لے سکوں. جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ میں آپ ریگولر یہ پڑھیں، جب یہ احساس ہر دفعہ شکر گزاری کا ہوگا، پھر شاید اللہ نے چاہا یہ کیفیت کم ہو جائے کہ اچھا میں جہاں جا رہی ہوں تو کون مجھے دیکھ کے میرے بارے میں کیا سوچے گا. یہ تو دیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. پھر ایسی چیز پہنتے ہوئے بھی انسان شرمائے گا جو رب کے احکامات سے باہر ہے. When you're accepting that Allah gave me this dress and this is risk from him, then how do you wear something, for example, that is revealing? How do you wear something that is for the purpose of showing off? اور اب گرمیوں میں تو ہم کئی دفعہ دن میں کپڑے بدلتے ہیں، اس میں بھی خود کو ایکسپیرئنس کیجئے. دیکھیے کہ مثلاً صبح اٹھ کے شاور لے کے میں گھر والا اگر ایک لون کا جوڑا پہن رہی ہوں تو میری what am I wearing? And then how much the attitude changes when I'm going somewhere. اور پھر بندہ یہ سوچے کہ کیا وہی چیز میں باہر جاتے بھی پہن سکتی تھی. تو الحمدللہ اس دعا سے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. پھر اگلی دعا پہ چلیے. یہ دعا ہے، یہ میں تینوں لکھ کے لگا لیں ورنہ ایک سے شروع کر لیجئے، بٹ بہت ضروری دعائیں ہیں. نیا جوڑا جب پہنے، یہ آپ لوگوں کو یاد ہے کئی دفعہ ہم بچپن میں سنتے تھے رمضان میں کپڑے بنا لو، رمضان کے کپڑوں کا حساب نہیں ہوتا.
یہ بڑی ایک کہانی چلا کرتی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیشہ ہی حساب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بوڑھے ہو، ینگ ہو، رمضان ہو نہ رمضان ہو، ہاؤ کین اٹ بی کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا نہ ہو حساب؟ تو آپ دیکھیے جب نیا ڈریس آتا ہے اس وقت الحمدللہ تو ہم پڑھتے ہیں یا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے دیا، پر دیکھیے یہ کتنی پیاری دعا ہے، اور یہ دعا ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے، اللہم لک الحمد۔ آپ دیکھیے بات کا آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے، اے اللہ آپ کے لیے ہے تمام تعریف، انت کسوتنی، آپ نے مجھے یہ کپڑے پہنائے ہیں، اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ان کپڑوں کے خیر کا اور اس خیر کا جس مقصد کے لیے ان کپڑوں کو بنایا گیا تھا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں ان کپڑوں کے شر سے اور وہ شر جس کے لیے یہ بنایا گیا تھا، یعنی جو پاسبل خیر ہے کپڑوں میں وہ بھی اللہ سے مانگی جا رہی ہے، اور جو پاسبل شر ہے، ممکنہ شر ہے، اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب پاسبل خیر کیا ہے یا ممکنہ خیر اس میں کیا ہے، بھلائی کیا ہے اس ڈریس میں، کہ کور خوبصورتی سے ہوں، کہ ہم ڈگنیفائڈ لگیں، کہ ہم عزت والے لگیں، کہ ہم کسی کی محتاجی نہ شو کریں۔ ہمیں حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت نظر آنی چاہیے، مگر آپ ساتھ ہی ساتھ دیکھو کہ پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اس ڈریس کا جو شر ہے۔ اب ریئلی مجھے یہ پڑھ کے آج دعائیں لگ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت اور ڈیپ دعائیں ہیں کہ اگر ہم واقعی یہ ریگولرلی کریں تو ہم کپڑے پہنتے ہوئے کہیں گے یا اللہ میں میرے باڈی پارٹ نہیں نظر آئے اس کپڑے میں، کیونکہ میں آپ کی دعا کے ساتھ نئی ڈریس۔ اچھا پھر یہ والی اگر دعا ہم ریگولر پڑھتے رہیں، ہم خریدتے ہوئے بھی احتیاط کریں گے، بہت ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہے، نیک بہت بڑا تو نہیں ہے، اوکے کیا میں پیورلی شوئنگ آف کے پرپس سے کپڑے خرید رہی ہوں؟ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھی کوالٹی نہ خریدیں جب آپ افورڈ ماشاء اللہ کر سکتی ہیں، لیکن کیا پرپس صرف دوسروں کو امپریس کرنا، یہ بھی اس کا شر ہے۔ تو سبحان اللہ، ٹرانسلیشن پھر دیکھ لیتے ہیں دعا کی، ود دا دعا، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ O Allah, for you is all praise. You have clothed me with it. I ask you for the good of it and the good for which it was made. And I seek refuge with you from the evil of it and the evil for which it was made. آج کی آخری دعا دیکھ لیجئے، جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں نئے کپڑوں میں تو ہم لوگ نارملی کیا کہتے ہیں؟ ہم نارملی کہتے ہیں بہت پیاری لگ رہی ہو، اور یہ بڑے دل والی کامنٹ ہے نا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہم نارملی اب اکثر لوگ کہتے ہیں تمہارے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ تم اچھی لگ رہی ہو یا تمہیں یہ سوٹ کر رہا ہے یا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے ان کپڑوں میں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ سوشلی مٹیریل چیزوں کی طرف ہم اس طرح سے گئے ہیں کہ ہم انسانوں کی تعریف نہیں کر پاتے، یا تعریف بہت زیادہ کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن صرف چیزوں پہ فوکس نہ کریں۔ تھوڑی سی ٹپ ہے۔ اچھا جی، جو پہلی چھوٹی سی دعا ہے وہ ہے ابو داؤد کی، اس میں آئی ہے، اور یہ کسی کو کہی جائے گی جب وہ نئے کپڑے پہن رہے ہوں۔ تبلی و یخلف اللہ تعالی، تم اسے پہنو اور اللہ تعالی اس سے بہتر اس کا نعم البدل بھی تمہیں عطا کرے، ٹھیک ہے۔ may you wear it out and may اللہ تعالیٰ replace it with another۔ سبحان اللہ، برکت کی دعا دی جا رہی ہے کہ تمہیں کبھی کپڑوں کی کمی نہ ہو۔ اتنی چھوٹی اور اتنی پیاری دعا ہے، اور جب آپ کسی کو گفٹ کر رہے ہو تو آپ یہ چھوٹا سا ہاتھ سے اپنے لکھ کے یہ دعا ٹیگ بھی لگا کے دے سکتے ہیں۔ that is how we can even introduce these duas to our children, to younger people, to others، کیونکہ کتنی پیاری دعا ہے۔ پنجاب میں کلچر میں مائیں اکثر یہ دعا دیتی تھیں کہ اللہ تینوں ہنڈانا نصیب کرے، کہ تم پورا اس کو خوب پہنو اور you may you enjoy it۔ اور ہر کلچر میں یہ دعا دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک ہو اور تمہیں برکت نصیب کرے۔ تو یہاں پہ ہے کہ
تمہیں کبھی کمی نہ ہو. جیسے یہ ڈریس ختم ہو اس کے بعد دوسری ڈریس آ جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیب کرے. اور جو دوسری دعا ہے وہ بھی چھوٹی سی ہے جی، بہت خوبصورت دعا ہے ابن ماجہ کی. البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. سبحان اللہ، یہاں کپڑوں پہ بات نہیں ختم ہو رہی. البس جدیدن، ویئر اے نیو، نیا نیا پہنو. وعش حمیدن، اور ایسی زندگی گزارو جو تعریف کے قابل ہو. ومت شہیدن، اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو. اب ہم اگر بولیں کسی کو تو وہ تو ڈر جائے گا، وہ کہے گا آپ ہو شہید تو مجھے کیوں کہہ رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہت خوبصورت دعا ہے اور ہمیں سکھائی گئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ پورا پرپس ایک نعمت کا بتایا گیا. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. ہم دوسروں کے لیے بھی پڑھیں، اپنے لیے بھی پڑھیں، اور لباس کی نعمت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت کیوں دی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.